لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے کوئی ہمارے ایک بنگال سے ہیں، انہوں نے کمنٹس میں لکھا ہے کہ ہم بنگال سے ہیں، اور پوچھا انہوں نے یہ ہے کہ بھوت پریت یہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بنگال میں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، آج وہاں سنو کل وہاں سنو کہ کسی کو بھوت پریت لگ گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں، اور پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اگر ہمارے آس پڑوس میں کہیں پر بھوت پریت اگر کسی کو لگی ہے تو ہم کیسے اس سے پرہیز کریں، کیسے بچیں، یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ پہلی بات تو اس میں آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ بھوت پریت کی حقیقت کیا ہے، پہلے آپ نے یہ پوچھا ہے، تو آئیے بھوت پریت کی حقیقت پر پہلے میں آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہوں، آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ قرآن پاک کے 3 پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے۔ اس آیت نمبر 275 کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بے بھی تو سود ہی کے مانند ہے، یعنی جو سود خور لوگ ہیں نا، قیامت کے دن وہ ایسے آئیں گے جیسے دنیا میں کسی کو آسیب لگ جاتا ہے، کسی کو کوئی بلا آ جاتی ہے، کوئی بلا پکڑ لیتا ہے، بلا کے چپیٹ میں آ جاتا ہے تو بالکل وہ بے حواس اور بے خودی میں گھومتا رہتا ہے نا، ایسے ہی قیامت کے دن سود خور لوگ گھومیں گے۔ اب اللہ کریم نے مثال دیا ہے کہ آسیب زدہ جیسا ہوتا ہے، جیسے آسیب کسی کو لگ جاتا ہے، کسی کو بلا لگ جاتی ہے، ایسا آدمی جیسا دنیا میں چلتا ہے نا، قیامت کے دن سود خور ایسا چلے گا۔ مثال کس نے دیا؟ اللہ کریم نے۔ اللہ کریم نے اگر مثال دیا، یقیناً مثال دیا ہے، تو یقین مانے کہ بھوت پریت ہوتا ہے، آسیب ہوتا ہے، اس سے انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، سود خور قیامت میں، اس جو آیت کا حصہ میں نے پڑھا نا، اس کی تفسیر میں صراط الجنان ہے، اس کے جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 413 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ سود خور قیامت میں ایسے مخبوط الحواس ہوں گے اور ایسے گرتے پڑتے کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ شخص جس پر بھوت سوار ہو۔ جی ہاں، جس پر بھوت سوار ہو، کیونکہ سود خور دنیا میں لوگوں کے لیے بھوت بنا ہوا تھا۔ آج کل سودی قرضہ لینے دینے کا ابتدائی انداز تو بڑا مہذب ہوتا ہے، اچھے ناموں سے اور خوش کن ترغیبات سے دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد قرضہ دینے والوں کی خوش اخلاقی، ملنساری اور چہرے کی مسکراہٹ سب رخصت ہو جاتی ہے، اور اصل چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، گنڈے بھیج رہا ہوتا ہے، گھر کے گھر کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کر رہا ہوتا ہے، دکان مکان فیکٹری سب پر قبضہ کر کے فقیر و کنگال اور محتاج و قلاش کر کے بے گھر اور بے زر کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک سود خور بالکل مخبوط الحواس کی طرح، دنیا میں بھی وہ مخبوط الحواس ہے، ایک بھوت لگے آدمی کی طرح وہ اس کو پریشان کرتا رہتا ہے جس سے سودی قرضہ واپس لینا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو بھوت ہوتا ہے، یہ تو آپ نے الحمدللہ ایک قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر میں سن لیا۔ ہمارے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس پر کلام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا آسیب، بھوت اور چڑیل وغیرہ کا بھی وجود ہے، کیا یہ ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب سنیے۔ اعلیٰ حضرت کا جواب فتاوی رضویہ جلد 21 کے صفحہ نمبر 218 پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا فرمان، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں، جن اور ناپاک روحیں مرد و عورت احادیث سے ثابت ہیں۔ جی ہاں، جن اور ناپاک روحیں مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، یہ حدیثوں سے ثابت ہیں، اور وہ اکثر ناپاک جگہوں پر ہوتی ہیں۔ یہ جو جتنی ناپاک روحیں ہیں، جتنے یہ خبیث جنات وغیرہ، یہ سب ناپاک جگہوں پر ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی میں گندی اور ناپاک چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو بیت الخلا جانے کی دعا ہے نا، یہ دعا اسی وجہ سے ہے۔ جب بیت الخلا جاتے ہیں نا،
اس سے پہلے دعا پڑھنے کا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی ترجمہ کیا ہے کہ میں گندی اور ناپاک چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ مطلب یہ کہ بیت الخلاء جو ناپاکی کی جگہ ہے اس میں گندی اور ناپاک چیزیں ہیں، گندی اور ناپاک بلائیں ہیں، تب تو اس سے پناہ مانگنے کی دعا کی جا رہی ہے نا۔ اور حدیث پاک سے یہ دعا ثابت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے یہ دعا سکھایا ہے کہ اس دعا کو بیت الخلاء باتھ روم جاتے سے پہلے اس دعا کو پڑھ کے جائیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ بیت الخلاء میں جو بھی خبیث جنات ناپاک روحیں ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ اس کے اثرات سے، آپ اس کے معاملات سے بچے رہیں گے۔ تو حدیث سے بھی یہ ثابت ہو گیا، قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بخاری شریف سے عرض کرتا ہوں تاکہ بات مزید مضبوط ہو جائے۔ یہ بخاری شریف کی کتاب المرضى کی حدیث نمبر 2528 ہے۔ حدیث پاک کیا ہے سنیے، عطا ابن رباح نے کہا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور دکھائیے۔ فرمایا یہ حبشی عورت، ایک حبشی عورت آ رہی تھی، فرمایا یہ حبشی عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ میں مرگی کی وجہ سے گر پڑتی ہوں، یعنی مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور میں گر پڑتی ہوں اور بے ستری ہو جاتی ہے، جب میں گرتی ہوں تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، حضور میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے، صبر کر لو گی تو جنت ہے، اور تم چاہو تو اللہ سے دعا کروں کہ تم کو شفا دے دے۔ اس عورت نے عرض کیا میں صبر کروں گی، میں بے ستر ہو جاتی ہوں، دعا فرمائی کہ میرا ستر بس نہ کھلے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی، یعنی پوری طرح سے ٹھیک ہونا نہیں چاہیے، چونکہ ٹھیک نہیں ہونے میں اس پر صبر کرنے میں جنت کی بشارت تھی، جنت کی خوشخبری تھی، تو آپ نے بیماری کو مکمل ٹھیک تو نہیں کرنا چاہا، البتہ بے پردہ جو ہو جاتی ہوں اس کے لیے دعا کی کہ حضور اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بے پردہ ہونے سے بچ جاؤں۔ ایک تو یہ سمجھ میں آیا کہ آقا کریم کے دور میں عورتوں کو پردے کی کتنی اہمیت ان کی نظر میں تھی، یعنی بیماری رہے لیکن بے پردگی نہ ہو، یہ اس دور کی عورتوں کا خیال تھا۔ یہ آج کی عورتوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ حدیث پاک جو میں نے سنا، اس حدیث پاک کی شرح میں کیا لکھا ہے وہ دیکھیے۔ وہ عورت جس کا یہ معاملہ تھا، اس عورت کا نام سعیرہ تھا۔ سرعہ کے معنی بے ہوش ہو کر گر پڑنے کے ہیں، یہ کبھی اخلاق کے فساد کے سبب سے ہوتا ہے جسے مرگی کہتے ہیں، اور کبھی جن یا خبیث ہمزاد کے اثر سے ہوتا ہے۔ جو بے ہوشی ہوتی ہے کبھی جن یا خبیث ہمزاد، یہ بھی ایک جنات ہی کی قسم ہے لیکن خبیث ہوتا ہے، یہ ناپاک روح ہے، یہ اس کے اثر سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں نے آپ کو سنایا ہے، اور مختلف حدیثیں اس پر بھی ہیں۔ حضور اقدس علیہ السلام نے مسروع نام کے ایک شخص کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا تو کہ اخرج یا عدو اللہ فانی رسول اللہ، تو اسے قے آئی جس میں کوئی کالی چیز گری اور وہ شفایاب ہو گیا۔ جی ہاں، یعنی کسی کو کوئی بلا لگی تھی، وہ آقا کے پاس آئے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اخرج یا عدو اللہ فانی رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جیسے حضور نے فرمایا تو وہ صحابی رسول نے الٹی کیا اور کالی الٹی کیا، یعنی وہ جو بلا تھی وہ الٹی کے ذریعے سے اس کے بدن سے نکل گئی۔ اس طرح کی روایت بھی ہے۔ اور ایک روایت مجھے اور یاد آ رہی ہے کہ ایک صحابی رسول رات کو اپنے گھر میں پریشان رہتے تھے، آوازیں آنا، طرح طرح کے معاملات ہونا، حضور علیہ السلام سے شکایت کیا تو آقا نے ایک دعا لکھ کر دیا اور فرمایا اس کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ دینا۔ وہ صحابی تکیہ کے نیچے رکھ کے سو گئے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ رات بھر وہ جو جنات وغیرہ جو بھی خبیث روحیں ان کے گھر میں تھی، رات بھر چیخی چلائی اور کہے کہ وہ کاغذ تم نکال لو، اس کاغذ کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ حدیثوں میں ہے۔ تو بہرحال بھوت پریت، یہ چڑیل وغیرہ یہ سب ہوتا ہے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ یہ کسی انسان کی روح نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاں، ایسا نہیں کہ کوئی انسان مر کے بھوت بن گیا ہو، یہ نہیں ہوتا ہے، یہ جنات ہوتے ہیں، شریر جنات ہوتے ہیں، بدماش قسم کے جو جنات ہیں وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اور جنات کی ہی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ چڑیل پریاں وہ بن کے پریشان کرتی ہیں، اور پھر اسی میں سے جو خبیث قسم کے ہوتے ہیں وہ پھر یوں پریشان کرتے ہیں بلاؤں کی شکل میں، آصف کی شکل میں، لیکن ہوتے یہ جنات ہیں۔ جی ہاں، اس کو بھوت بولیں، پریت بولیں، چڑیل بولیں، سب وہ جنات کے ہی معاملات ہیں۔ یہ
اب یہ ہے کہ اگر اس سے اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اس کے لیے بہت بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ گھر میں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت یہ جاری رکھا کریں. گھر میں ہے مسلمان ہے، قرآن ہے، پڑھتے بنتا ہی ہوگا. سورہ بقرہ شریف کی مسلسل تلاوت سے گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے. آپ نے لکھا کہ آپ کے پڑوس میں کسی کو بلا لگی ہے، تو آپ اگر بچنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت، نماز کی پابندی، پاک رہنا، صاف رہنا، یہ جاری رکھیے، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اچھا، آج کل یہ معاملہ زیادہ اس لیے آ رہے ہیں کہ گھروں کے اندر ٹوائلٹ باتھ روم بنانے کا رواج ہے، اور گھر کے اندر ٹوائلٹ باتھ روم ہونے کی وجہ سے، باتھ روم خبیث کی جگہ ہونے کی وجہ سے یہ گھر کے اندر آلریڈی ہے. اب اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں اپنا، تو اس کے لیے بہتر اور ضروری یہ ہے کہ گھر کے بچے سے لے کر بوڑھے سے لے کر جوان سے لے کر تمام افراد کو بیت الخلاء جانے کی دعا یاد رہنی چاہیے، کہ وہ دعا اگر یاد رہے گا نا تو الحمدللہ اس کی برکتوں سے شریر جنات کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے. امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو تمام شریر جن کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.